السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شرک اور کفر کسے کہتے ہیں، ان دونوں کی تعریف اور ان دونوں کے مطلب اور جو بھی ہم سے اس کی وضاحت ہو سکے گی انشاءاللہ تعالی مکمل وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے گا ناظرین گرامی، اس کا جواب سماعت کرتے ہیں۔ خدا تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا ماننا، جیسا کہ یہود نے چند خدا مانے اور وہ مشرک ہوئے، اور ہندو بہت سارے خدا مانتے ہیں تو وہ مشرک ہوئے۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفت کی طرح کسی دوسرے کی صفت کو ثابت کرنا۔ مثلا سماع ہے، سننا، بصر ہے، دیکھنا، تو کسی دوسرے شخص کے لیے اللہ کے بغیر عطا کی ہوئی اس کی ذاتی طور پر انہیں ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ اور اگر یہی صفتیں عطائی طور پر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تو یہ شرک نہیں ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا انسانوں کے تعلق سے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع یعنی کہ سننے والا اور بصیر یعنی کہ دیکھنے والا بنایا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک جو کہتے ہیں اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ دو خدا ماننا یا دو سے زیادہ خدا ماننا، تو یہ اس کی ذات میں شرک ہے۔ اور جو اللہ کے لیے صفات ہیں جیسے کہ سننا، دیکھنا، کسی دوسرے کے لیے بغیر خدا کی عطا کے اس کی ذاتی طور پر مان لینا تو یہ شرک ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی اگر اولیاء اللہ کے مزارات پر چلے گئے تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یا قرآن مقدس کا بوسہ لے لیا، چوم لیا تو یہ شرک ہے، یا کسی ولی اللہ کی مزار پر چڑھی ہوئی چادر کو بوسہ لے لیا تو یہ شرک ہے۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہر بات میں شرک شرک کا ہی فتویٰ یا شرک شرک ہی ان کی زبان پر رہتا ہے۔ حالانکہ تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے بزرگان دین جو بھی ہیں، ان کے مزارات پر اگر ہم حاضری دیتے ہیں یا جاتے ہیں تو ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ وہ خدا ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں مگر نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار بندے ہیں، انہیں اللہ کی قربت کا شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے ہم ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹی سی عقل رکھنے والا بھی ان بزرگان دین کو خدا نہیں مانتا ہے، لہذا اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے والا مشرک نہیں ہو سکتا ہے، یا انہیں وسیلہ بنا کر دعا کرنے والا مشرک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا انہیں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ عقل خام رکھنے والے جو ہے نا، وہ لوگوں کو برگلاتے ہیں کہ ارے یار تم یہ شرک کر رہے ہو، تم ایسا کر رہے ہو کہ تم ان سے مانگنے جا رہے ہو۔ تو محترم ناظرین، کوئی بھی اولیاء اللہ سے مانگتا نہیں ہے، بھائی مانا کہ انہیں وسیلہ بنا کر کے دعا کی جاتی ہے، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے تو ہمیں عطا کر دے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے اور پھر عام میں مانگنے کا مطلب تو الگ ہی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی اپنے کسی بھائی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں، جیسے کوئی شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیوی سے کھانا مانگتا ہے، بہت ساری چیزوں میں اپنے بیٹا ایک باپ سے پیسے مانگتا ہے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا اس طریقے سے؟ تو نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف برگلانا ہے اور لوگوں کے اندر غلط طریقے سے، کچھ لوگوں میں ایک طریقے سے فطور پیدا کرنا ہے اور انہیں اپنی بات کو منوانا ہے۔ عزیزان گرامی، خاص طور سے میں نے شرک کے بارے میں آپ کو بتا دیا، تو اچھے سے یاد رکھیے گا۔ کچھ حضرات سعودی عرب سے آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم غلاف کعبہ کو چومتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ھذا شرک، ھذا شرک۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی اگر جالیوں کو بھی ہم چومتے ہیں تو اسے بھی وہ کہتے ہیں ھذا شرک، ھذا شرک۔ تو چومنا، خانہ کعبہ کا غلاف ہو یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں ہوں، انہیں چومنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی خانہ کعبہ کو خدا مانتا ہے یا کوئی روضہ رسول کی جالیوں کو خدا مان کر کے اسے چومتا ہے؟ چومنے کا تو معاملہ غلاف قرآن کا بھی ہے، جزدان کا بھی ہے کہ ہم اسے بھی چوم لیتے ہیں، قرآن کو بھی چوم لیتے ہیں، اپنے بچوں کو محبت میں چومتے ہیں، تو یہ چومنا تو شرک نہیں ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ فی الحال یہ چند باتیں میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، یعنی آپ ذہن نشی رکھیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کفر کسے کہتے ہیں، تو کفر کہتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی بات کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے،
کہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور واجب الوجود ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین کی رسالت و نبوت کا اقرار کرنا ضروری ہے، آسمان سے نازل شدہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ان تمام باتوں کا اقرار کرنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ کے حق ہونے پر، قیامت کے حق ہونے پر ایمان لانا، یہ سب ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگر کوئی ان کا انکار کر دے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ ایسی کہہ دے کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہے، اللہ کے کوئی فرشتے نہیں ہیں، اللہ واجب الوجود نہیں ہے، کسی نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دے رسول کی، تو اس صورت میں بھی کفر ہو جائے گا، تو انسان جو ہوگا دین سے خارج ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی سے کفر اور شرک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجدید ایمان کرے، توبہ کرے، استغفار پڑھے، اور اگر نکاح والا ہے تو تجدید نکاح بھی کرے، اور اگر کسی پیر کامل سے مرید ہے تو وہ تجدید بیعت بھی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔